بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، آج میں ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست بھی قریب آنے والی ہے، جو بڑی ہی عقیدت کے ساتھ منائی جاتی ہے، تو اس کو احتشام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اس مناسبت سے، بلکہ اس پورے ماہ کی مناسبت سے میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ، خصوصاً پاکستان والے، ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم لوگ آزاد ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم آزادی کیوں مناتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم اس فرسودہ فرنگی جمہوری نظام کے مقلد کیوں ہیں؟ اگر ہاں کہ ہم آزاد ہیں، تو پھر ہمارا یہ سوال ہے کہ پھر ہم آج تک خود مختار کیوں نہیں ہیں؟ 47 سے لے کر آج تک ثابت کرو ہم خود مختار کیوں نہیں ہیں۔ نمبر 2، جب بھی تبصرے ہوتے ہیں معاشی بحران پر، اقتصادی بحران پر، یا پھر ارتقاء کے مراحل طے نہیں ہو رہے، اس پر جب بھی تبصرے ہوتے تو کہا جاتا ہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں یہی نظام چلتے، کوئی بھلائی نہیں آ رہی، کوئی خوبی نہیں آ رہی۔ یہ مختلف جو تبصرہ نگار ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، یا پھر اپوزیشن کے اندر جو جماعت چلی جاتی ہے، جیسے درجہ مل جاتا ہے، مخالف آ جاتی ہے حکومت کے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، اگرچہ وہ بھی پہلے حکومت کر چکے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ 75 سال سے یہ نظام چلا آ رہا ہے، تو اس وجہ سے بحران ہے۔ جب تک یہ خود ہوتے ہیں تب تک وہ نظر نہیں آتا انہیں وہ سارا نظام، جب یہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد انہیں یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو یہ دوسری جزی ہو گئی، یہ جو کہا جاتا ہے 75 سال ہو گئے ہیں اس بحران کی ذمہ داری کے، کہ یہ جو 75 سال ذمہ دار ہیں، یعنی 75 سالوں کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو میں کہتا ہوں، کیا پہلا جو سال تھا وہ محمد علی جناح کا سال نہیں تھا؟ اس 75 سال کی کہانی میں ایک جو سال ہے وہ محمد علی جناح صاحب کا سال نہیں تھا؟ اگر آپ مانتے تھا تو پھر 74 کا ہونا، پھر 75 کیوں کہتے ہو؟ جب آپ 75 کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے یہ کہانی جو ہے یہ 47 کے بعد کی نہیں ہے، ہاں جی، اس کے تانے بانے پہلے سے ملے ہوئے ہیں، ہاں جی، لیکن ہم وہ کھول کر نہیں کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس شخصیت کو جس کا بھی میں نام لے چکا ہوں، یہاں عقیدے سے بھی بڑھ کر حیثیت حاصل ہے۔ یہاں ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ جائے، اتنی ہمارے اندر وہ عقیدت والی بات نظر نہیں آئے گی، اتنا جوش ہمارے اندر نہیں ہوگا، لیکن اگر محمد علی جناح صاحب کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قائل کے خلاف ہم فتوے بھی داغتے ہیں، اسے قادیانی بھی کہہ دیں گے، ہاں جی، اسے اسلام کا دشمن بھی کہہ دیں گے، اسے پاکستان کا دشمن بھی کہہ دیں گے، وطن پرست ہے تو وطن کا بھی دشمن اسے کہہ دیں گے۔ اپنی بات پر غور نہیں کرنا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ 75 سال سے نظام خراب ہے۔ 75 سال کے اندر پہلا سال محمد علی جناح صاحب کا ہے، آپ ثابت کریں اس سال کے اندر کتنی معاشی جو تھی اصطلاحات وہ مروج ہوئی تھی، اور کتنی مسلمانوں کے حق کے اندر تھی، آپ یہ ثابت کریں۔ یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں نا جی ہم آزاد ہیں، یہ میں نے 2 سکے پیش کی ہیں، ہاں جی، پھر ان کی روشنی کے اندر آگے آئیں، گفتگو کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ گفتگو نہیں کر سکیں کیونکہ یہ غلام ہیں، یہ صرف دعویٰ ہے ان کا۔ 47 صرف ایک دکھاوا ہے، 14 اگست صرف ایک دکھاوا ہے، پہلے 15 اگست تھی، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 1948 کے اندر پاکستان کی آزادی کا دن 15 اگست منایا گیا، اس پر سر ضیاء الدین لاہوری کا رسالہ بھی ہے، جس نے سر سید پر پوری ریسرچ کی تھی، اس کا رسالہ بھی ہے، ثابت کیا ہے کہ 15 اگست کو منایا گیا تھا پاکستانی دن۔ پھر اس کے بعد 49 کے اندر یا غالباً 50 کے اندر پھر وہ 14 ہو گئی، لیکن عجوبہ یہ ہے کہ جب 15 اگست کو پاکستان منایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان جو آزاد ہوا ہے وہ 27 رمضان 15 اگست 1947 کو ہوا ہے،
जब बाद के अंदर एक दिन कम किया गया तो उसमें उस 27 वाली बात को फिर रद्द नहीं किया गया, उसे अपनी जगह पर बरकरार रखा गया। आज तक हमें ये तासुर दिया जाता है कि 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना था, 14 अगस्त वाले दिन। अरे अगर एक दिन उधर से कम हुआ था तो एक दिन इधर से भी कम करते, लेकिन नहीं। और तारीख पढ़ने वाले जो कि गुलाम कौम है, सिर्फ दावेदार है हम आज़ाद हैं, उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी। और ये सवाल नहीं किया अभी 15 अगस्त को 27 थी, अब बाद में 14 हुई, फिर भी 27 है। तो एक सारी कहानी है मुनज़्ज़म तौर पर। अंग्रेज़ों का एक मुनज़्ज़म तौर पर प्रोपेगेंडा था। वो चाहते थे यहाँ पर 2 रियासतें हों, क्योंकि तकसीम जो थी ना, तकसीम ही वो चीज़ थी जो उनके हक़ के अंदर थी। एक मुत्तहिदा जो हिंदुस्तान था वो कभी भी अंग्रेज़ों के हक़ के अंदर नहीं था, तकसीम उनके हक़ के अंदर थी। यही मैं अपने सवालात के अंदर पेश करूँगा। तो उनका एक ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा था, जिसे एक लॉर्ड ने, जो मिस्र का वायसराय था, वो भी मेरे पास हवाला मौजूद है। उसने कहा था 1909 के अंदर कि हम यहाँ पर 2 रियासतें कायम करेंगे, इन 2 मुल्क, रियासतें नहीं 2 मुल्क कायम करेंगे। एक मुसलमानों को देंगे, एक हम हिंदुओं को देंगे। तो इससे साबित होता है कि ये उनका अपना एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा था। यही वजह है कि जब हम कांग्रेस की तारीख पढ़ें या फिर हम मुस्लिम लीग की तारीख पढ़ें तो इन दोनों के जो ताने बाने हैं वो बरतानिया से मिलते हैं। कर लें आप तहकीक, हिंदुओं को छोड़ दें, आप अपनी मुस्लिम लीग की तरफ आ जाएं। पहला सदर कौन था? सर आगा खान था। सर आगा खान कौन था? ज़रा हिम्मत करें ना, जसारत करें ना तारीख पढ़ने की, उसका नाम लेकर। सर आगा खान उसका नाम नहीं है, वो आगा खान एक इसना आशरी राफजी था। हाँ जी, और इसना आशरी पढ़ें तारीख आप उनकी, कभी भी इस्लाम दोस्त नहीं रहे। वो कुरान के मुनकर हैं, वो असहाब के मुनकर हैं, वो खुद अहले बैत के मुनकर हैं। हाँ जी, वो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के अज़वाज के दुश्मन हैं, उनका कभी भी इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तो ऐसा बंदा खड़ा हो जाए और कहे कि मैं इस्लाम की नुमाइंदगी करता हूँ और मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूँ, और वो जितने भी इसना आशरी लोग हैं, आगा खानी लोग जो हैं, वो दीगर जितने भी सुन्नी हज़रात हैं, अहले हदीस हूँ, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, सबको वो काफ़िर कहते हैं। इतना इस्लाम के वो दुश्मन हैं। उनको ख्याल आ गया कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ करना है, बिल्कुल भी नहीं। अब तारीख पढ़े सर आगा खान की, एक बच्चा उसका हलाली आप साबित करें। हर एक के सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि हरामी, लिखा होता था, और वो मेरे पास हवाले मौजूद हैं। फिर आप चलें आगे, चलें मोहम्मद अली जिन्ना साहब तक चलें। मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी आगा खानी इसना आशरी थे, उसी मसलक के थे। ज़रा जसारत करें, हाँ जी, और अपने अंदर हिम्मत का मादा पैदा करें और तहकीक करें, आपको पता चल जाएगा। तो ये जितने भी ताने बाने थे ये बरतानिया से जा मिलते हैं, मिलते थे और मिलते हैं अब तक। यही वजह है कि हम आज तक मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हैं। जिस्मानी आज़ादी क्या होती है भाई? कुछ नहीं होती। असल आज़ादी तो होती है फ़िक्र की, नज़रिए की, रूहानी आज़ादी होती है। वो तो हमें नसीब ही नहीं है। आज तक हम फ़िक्री गुलाम हैं। हमारा निसाब स्कूलों का हो चाहे वो मदारिस का हो, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की मरहून मिन्नत है। हमारी तहज़ीब हड़प्पा के खड्डरों से मिला दी गई है, हाँ जी, या टेक्सास से मिला दी गई है, सिंध की वादियों से मिला दी गई है हमारी तहज़ीब। और कहा जाता है हम मुसलमान हैं। दीन आ रहा है 1400 साल पहले, 1450 साल पहले, और तहज़ीब पेश की जा रही है 5000 साल पहले। अरे हर मज़हब की अपनी तहज़ीब होती है। ये जो सारा निज़ाम मिला हुआ है ये ब्रिटिश का निज़ाम है। उन्होंने हमें चूँकि मुल्हिद बनाना था। अब यही वजह है कि मुल्क मुसलमानों का है, नाम हम यही कहते हैं ना कि कलमे के नाम पर बना है, अगरचे मुझे इत्तेफ़ाक नहीं है। लेकिन उसी मुल्क के अंदर जो कलमे के नाम पर बना था, सबको आज़ादी है। यहाँ पर कादियानी भी आज़ाद है, यहाँ पर मुल्हिद भी आज़ाद है। आज आपकी यूनिवर्सिटियों के अंदर कितना इलाहाद फैल चुका है। कौन ज़िम्मेदार है इसका? क्या बाद वाले ज़िम्मेदार हैं? नहीं, बल्कि बनाने वाले असल ज़िम्मेदार हैं। आप कहेंगे नहीं जी उन्होंने बना दिया था, अब हमारी ज़िम्मेदारी थी। अरे भाई 1 साल ज़िंदा रहते मोहम्मद अली जिन्नाह। आप बताएँ कौन सा इस्लामी कानून नाफ़िज़ किया? एक दिन इस्लाम नाफ़िज़ हुआ, बल्कि मैं उनकी अपनी किताबों से साबित करूँगा जो उनके खलीफा थे, कि एक दिन भी इस्लाम रैज नहीं हुआ। 1 साल ज़िंदा रहे थे मोहम्मद अली जिन्नाह। अगर ये इस्लाम के नाम पर मुल्क बनता तो पाकिस्तान का पहला वज़ीर कानून हिंदू ना होता। अगर इस्लाम के नाम पर मुल्क बनता तो पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारिजा कादियानी ना होता। अगर इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बनता तो ये जो ग़ुलाम मोहम्मद था, मोहम्मद अली भी कहा जाता है, ग़ुलाम मोहम्मद भी कहा जाता है, हाँ जी, उसे हैदराबाद दक्कन से बुलवा करके यहाँ मुकर्रर न किया जाता। अगर इस्लाम के नाम पर बनता तो ये मुल्क, और कम अज़ कम जितना अरसा मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ज़िंदा थे, हाँ जी,
اتنے یعنی اس عرصے کے اندر تو اسلام رائج ہوتا نہیں ہوا۔ ثابت کریں آپ، اگر کلمہ کے نام پر بنا تھا تو جتنا عرصہ محمد علی جناح صاحب زندہ رہتے اس عرصے کے اندر اسلام ہوتا نہیں تھا۔ یہیں سے یہ ثابت ہو رہا ہے یہ سب دھوکہ تھا۔ اور محمد علی جناح نے کہا تھا، ان کے وزیر کی اپنی کتاب، اس کا حوالہ آفتاب اقبال بھی دے چکا ہے، جو کہ وہ ایک شو کرتا ہے، میرے پاس اس کی ویڈیو ہے، مذاقیں ہوتی ہیں اور مزاحیہ باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی حوالہ دے چکا ہے اس کا۔ اور بڑے بڑے جو صحافی ہیں جو حقائق جاننے والے ہیں وہ اس کا حوالہ دے چکے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا یار یہ میں نے مولویوں کو ساتھ ملانے کے لیے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، وگرنہ یہ میرا منشور نہیں تھا، یہ بس میری حکمت کا ایک حصہ تھا۔ تو بھائی اگر آپ حقائق پڑھیں گے یہ ساری چیزیں بیچ میں آئیں گی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 75 سال کا قصہ نہیں ہے، ہاں جی یہ بہت پرانا قصہ ہے، ہاں جی یہ برٹش کی اپنی ایک چال تھی۔ اور پھر یہ جتنے بھی تیار شدہ لوگ تھے، چاہے مسلم لیگ کے تھے چاہے پھر یہ کانگریس کے تھے، یہ کون تھے؟ یہ برطانیہ کے پڑے ہوئے تھے، جتنے بھی تھے۔ یہ تو اللہ نے علامہ اقبال کو توبہ کی توفیق دی، اقبال نے رجوع کر لیا تھا، اور پھر اقبال علیہ الرحمہ، علامہ اقبال وہ اس ملک کے مصور ہے ہی نہیں، ثابت کرو آپ۔ علامہ اقبال اس ریاست کے مصور ہیں جس کے اندر اسلام ہو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اقامت کا نظام ہو، اور ریاست ہو، ملک نہ ہو، کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے اس کے اندر فتوحات ہوتی ہیں، خلیفہ ہوتا ہے، فتوحات ہوتی ہیں اس کے اندر، ہر طرح کے نظام کے اندر خود مختاری کا عالم ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کے اندر خود مختار ہو، علم کے اندر ہر چیز کے اندر خود مختاری ہوتی ہے۔ ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا، سرحدیں بن جاتی ہیں، ہاں جی، اور ان کے اندر پھر انسان محدود ہو کر رہ جاتا ہے، پھر سرحد پار آپ کے جتنے بھی بھائی اگرچہ لاکھ ان پر ظلم ہوتا رہا آپ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ریاست کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اور اقبال اس ریاست کے مصور تھے، نہ کہ اس ملک کے، نہ کہ ایسے نظام کے مصور تھے، بالکل بھی نہیں۔ اور پھر یہ آپ ثابت کریں کہ علامہ اقبال کی مسلم لیگیوں کے ساتھ بنتی تھی؟ نہیں بنتی تھی، علی برادران کے ساتھ نہیں بنتی تھی، سر آغا خان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، کسی کے ساتھ نہیں بنتی تھی اقبال کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ حقیقی طور پر جو اصل نظریہ تھا اس کے دشمن تھے، اور جب خلافت ٹوٹی تو یہی لوگ تھے جھولیاں پھیلا کر چلے گئے تھے برطانیہ کے پاس۔ پھر اقبال نے دریوز خلافت نظم لکھی تھی جو بانگ درا کے اندر موجود ہے، کہ تم بے وقوف ہو سارے، انہوں نے بڑا ظلم کر کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا ہے۔ اب یہ خلافت جو بھیک سے نہیں آتی، اب خون دینا پڑے گا، اس کے بعد پھر خلافت آئے گی۔ خون کون دیتا؟ یہ تو پھر نظمیں لکھ دی جاتی ہیں، جی علی برادران جو تھے ان کی ماں نے یہ نظم لکھی تھی اور انہیں پھر آگے جانے دی تھی، یہ سارے فسانے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ برطانیہ کے فاضل تھے، مسٹر جناح سمیت وہیں سے پڑے ہوئے تھے، علامہ اقبال بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ پھر انہیں لکھنا پڑا کہ تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ اقبال نے لکھا، کس کے متعلق لکھا تھا؟ اس پر تحقیق کرو ذرا۔ تو جتنا بھی سارا نظام ہے یہ پہلے سے خراب ہے، مکمل طور پر، یہ آج خراب نہیں ہے۔ یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں نا ہم آزاد ہیں، اگر آزاد ہو تو ہمت کرو ان حقائق کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، مطالعہ کرو، جسارت کرو، پڑھتے ہو نہیں؟ تمہارا نظام جو نظام تعلیم جو تمہیں مطالعہ پڑھایا جاتا ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی مرہون منت ہے۔ ہمت کرو نا ذرا، جسارت کرو نا، جو پہلے والے مصنفین تھے ان کو خود پڑھو، اور تم نہیں پڑھ سکو گے۔ شہاب نامہ پڑھو، کون تھا یہ شہاب؟ مسٹر جناح، محمد علی جناح صاحب کا خلیفہ تھا، ہاں جی، پڑھو ذرا، جسارت کرو۔ اس کے علاوہ اور دوسرے بڑے بڑے مصنفین ان کو پڑھو، آزادی سے غلامی تک اس کتاب کا مطالعہ کرو نا ذرا، لیکن نہیں، حقائق ہم نے سمجھنے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دماغ سیکولر بن چکا ہے۔ اگرچہ ہم یہ کہتے تھے اسلام کے نام پر بنے، مذہب کے نام پر بنا، لیکن مذہب کے نام پر بننے والے ملک کے اندر ہندوستان انڈیا سے بھی زیادہ سیکولر پائے جاتے ہیں، اور اس پر بڑے بڑے مصنفین کی میں کتب کے حوالے پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی قسط ہوگی۔ دوسری میں قسط کے اندر صرف اپنا دعویٰ جو اس کی چند شکیں ہیں وہ پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر چند سوالات ہیں میں وہ پیش کروں گا۔ جسارت کریں اور ان کے جوابات آپ ڈھونڈیں، ڈھونڈ کر کے پھر کہیں کہ جی ہم آزاد ہیں، اور 47 کے اندر ہمیں حقیقی طور پر آزادی ملی تھی۔